نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجنوب یرید النوم او الاکل او الشرب او الجماع۔ اس باب سے آج ہم سبق شروع کریں گے۔ جیسا کہ باب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں جنوبی کی 3 حالتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنوبی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری چیز، حالت جنابت میں اسے کھانے پینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، حالت جنابت میں اسے جمع کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہ 3 مسائل اس باب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ سونے کے بارے میں، یعنی اگر کوئی شخص حالت جنابت میں سونا چاہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ یوں ہی سو سکتا ہے یا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہے اور صاحب کتاب نے اس کو آغاز میں بیان کیا ہے۔ اسی مسئلے پر گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ حالت جنابت میں سونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 مذاہب نقل کیے ہیں۔ پہلا مذہب امام ابو یوسف، سفیان ثوری، سعید بن مسیب علیہم الرحمۃ والرضوان کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حالت جنابت میں جنوبی کو سونے کے لیے وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جنوبی شخص وضو کر کے سوتا ہے تو اس وضو سے اس کی جو جنابت ہے، جو ناپاکی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی ثواب مل سکتا ہے۔ لہذا جو ہے، جب اس کے لیے وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر وضو کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ پہلا قول ہے امام ابو یوسف کا، اور اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوبی کے لیے وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وضو سے اس کی حالت جنابت طہارت کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا قول ہے ائمہ 4 کا اور احناف میں سے امام محمد امام اعظم کے شاگرد کا، اور جمہور فقہاء اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ جنوبی اگر وضو کرتا ہے تو اس وضو کا فائدہ ہے اور یہ وضو اس کے لیے مستحب کے درجے میں ہوگا۔ یہ 2 قول ہو گئے۔ پہلا قول امام ابو یوسف کا، وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لہذا وضو کرنا مستحب بھی نہیں ہے۔ دوسرا قول ائمہ 4 کا، وضو کرنے کا فائدہ ہے اور جنوبی کے لیے وضو کرنا مستحب ہے سونے کے خاطر۔ یہ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول اصحاب ظواہر کا ہے۔ وہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو دوسرے والے مذہب کے اندر داخل ہیں، ائمہ 4 کے مذہب کے اندر، لیکن فرق استحباب اور وجوب کا ہے۔ اصحاب ظواہر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وضو کرنا جنوبی کے لیے سونے کی خاطر یہ واجب ہے۔ تو اس بات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دونوں مذہب ایک ہوئے، ائمہ 4 کا اور اصحاب ظواہر کا، اور پھر دوسرا مذہب امام ابو یوسف کا ہے۔ اس کا خلاصہ پھر سن لیجیے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وضو سے حالت جنابت ختم نہیں ہوتی۔ ائمہ 4 کا قول یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے، اور اصحاب ظواہر کا قول یہ ہے کہ وضو کرنا واجب ہے۔ یہ 3 قول ہوئے پہلے مسئلے کے اندر، یعنی جنوبی حالت جنابت میں سونے کے لیے وضو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اب اس مسئلے میں بنیادی طور پر 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب ہے امام ابو یوسف کا، اور صاحب کتاب نے امام ابو یوسف کے مذہب کو فریق اول بنایا ہے۔ فذهب قوم الى هذا، جب آئیں گا کتاب کے اندر تو آپ دیکھیں گے اس سے مراد جو ہے امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔ تو امام ابو یوسف نے، یعنی فریق اول نے، اپنے مذہب کی تائید میں جو ہے دلیل پیش کی، تو ان میں سے امام طحاوی نے حضرت عائشہ کی روایت کو یہاں ذکر کیا ہے۔ دلیل ان کی اختصاراً یہ ہے
جیسا کہ سب سے پہلی حدیث ہے، ہم ترجمہ بعد میں کرتے ہیں اس کا۔ عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان ینام وہو جنب ولا یمس الماء۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور اس کے بعد مختلف سندوں کے ساتھ مختلف روایتیں ہیں جو اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں، یہی مضمون بیان کرتی ہیں۔ تو صرف ایک حدیث کو لے کر ہم فریق اول کا مذہب ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان ینام وہو جنب، کہ آپ حالت جنابت میں جو ہے سو جاتے تھے، ولا یمس الماء، اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر آپ حالت جنابت میں سو جاتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنوبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنے پر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے، ورنہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے، لیکن آپ کا وضو نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کرنے پر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ یہ دلیل تھی فریق اول یعنی امام ابو یوسف کی۔ فریق ثانی یعنی کہ ائمہ اربعہ کی طرف سے اس دلیل کا جواب دو طریقے کے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اور اسی مضمون کی جو دوسری حدیثیں آپ کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو چھوئے بغیر حالت جنابت میں سو گئے، تو یہ حدیثیں جو ہیں یہ دو باتوں کا احتمال رکھتی ہیں۔ یہاں پر جو حدیث ذکر کی گئی ہے یہ ابو اسحاق کی روایت ہے، اس کی سند کو دیکھ لیجئے۔ حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ۔ تو اس حدیث کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ ابو اسحاق کی جو روایت نقل کی گئی ہے حقیقت میں یہ ایک طویل روایت تھی۔ اس طویل روایت کو ابو اسحاق نے اپنے طور پر مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور اس اختصار کرنے میں ان سے خطا واقع ہوئی ہے، کیونکہ ولا یمس الماء کے بعد وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، یہاں تک عبارت طویل حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابو اسحاق نے جب اس کو اختصار کیا تو یہ الفاظ اس سے ساقط کر دیے کہ آگے خود حدیث میں آیا وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تو ایسا وضو کرتے جیسا مرد نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ تو پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ایک طویل حدیث تھی جس کو ابو اسحاق نے اپنے طور پر مختصر کر کے بیان کیا، اور اس اختصار کرنے میں ان سے غلطی واقع ہوئی، اور غلطی یہ ہے کہ ولا یمس الماء کے بعد یہ جملہ بھی ہے وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، اور ابو اسحاق نے اس جملے کو ساقط کر دیا، لہذا یہ ان کی طرف سے گویا کہ خطا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ولا یمس الماء سے استدلال کیا امام ابو یوسف نے کہ آپ بغیر وضو کیے جو ہے سو جاتے تھے۔ اس کے اندر یہ احتمال ہے کہ یہاں پر لا یمس الماء سے مراد لا یغتسل ہو، یعنی حضور غسل کیے بغیر سو جا سکتے تھے، لہذا وضو کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہم نے اختصار کے ساتھ دو احتمال یہاں ذکر کر دیے فریق اول کی پیش کردہ روایت کے اندر۔ ایک احتمال جو ہے ابو اسحاق کے اختصار کے حوالے سے، اور دوسرا احتمال متن حدیث کے حوالے سے، معنی حدیث کے حوالے سے۔ تو جب دو احتمالات اس کے اندر آ گئے لہذا اس کو جو ہے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے کہ ابو اسحاق نے جب اس کو مختصر کیا تو اس میں غلطی کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے یہ کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ اور دوسرا احتمال لا یمس الماء یہ لا یغتسلو کے معنی میں ہے، یہ احتمال کی دلیل کیا ہے اس کو بھی ہم کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ اختصار کے ساتھ ابھی ہم نے اس دلیل کا جواب دیا ہے۔ اب کتاب کی طرف توجہ دیجیے۔ مسئلہ ذہن میں رہے کہ حالت جنابت میں سونے کے حوالے سے تین مذہب ہیں۔ امام ابو یوسف کا یہ ہے کہ وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ائمہ اربعہ کا مذہب یہ وضو کرنا مستحب ہے، اور اصحاب ظواہر کے یہاں وضو کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے امام ابو یوسف کے مذہب کی دلیل پیش کی ہے۔
اب ان کے دلائل جو امام ابو یوسف کے مذہب کے دلائل ہیں ان کی طرف ان کو پڑھیں گے ہم پہلے باب کے شروع میں۔ حدیث دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان، اس کے بعد تحویل سند ہے، وقال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق۔ یہ ابو اسحاق جو ہیں انہی کے نام کو ہم نے ذکر کیا تھا ابھی کہ انہوں نے طویل حدیث کا اختصار یہاں پیش کیا ہے، یہ نام ذہن میں رکھیں۔ عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، انہو کان ینام وہو جنب ولا یمس الماء، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے تھے اس حال میں کہ آپ پانی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ یہ فریق اول کی تائید۔ دوسری حدیث، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشہ، یہ وہی ابو اسحاق کی روایت ہے، یہ بھی یعنی حضرت عائشہ کی روایت کو وہی ابو اسحاق کے طریق سے نقل کیا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من المسجد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے گھر تشریف لاتے، صلی ما شاء اللہ، تو حسب مشیت یعنی اللہ جو بھی چاہتا آپ نماز ادا فرماتے، ثم مال الی فراشہ و الی اہلہ، پھر آپ اپنے بستر اور ازواج مطہرات کی طرف متوجہ ہوتے، فإن كانت له حاجۃ قضاها، اور اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی تو آپ اس کو پورا فرماتے، ثم ینام کہیئتہ ولا یمس الماء، پھر اسی حالت پر آپ سو جاتے درا حالی کہ آپ پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی وہی روایت ہے جو اوپر بیان کی گئی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر پانی کو چھوئے اسی حالت پر سو جاتے تھے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئیں حضرت عائشہ کی۔ تیسری، حدثنا مالک بن عبد اللہ بن سیف قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحاق، یہ بھی دیکھیے یہ تیسری حدیث ہے اور تینوں میں بھی جو دار و مدار اس حدیث کا ابو اسحاق کے اوپر ہے۔ عن الاسود بن یزید عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہو جاتے، ثم ینام، پھر آپ سو جاتے تھے، ولا یمس ماء، اور آپ پانی چھوتے بھی نہیں تھے، حتی یقوم بعد ذلک، پھر اس کے بعد جو ہے آپ بیدار ہوتے، کچھ دیر کے بعد گویا کہ بیدار ہوتے، فیغتسل، اور آپ غسل فرماتے تھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کیے سو جاتے تھے۔ یہ ہو گئیں حضرت عائشہ کی 3 حدیثیں ہو گئیں۔ اب اس کی کچھ سندیں ہیں جو صاحب کتاب یہاں ذکر کر رہے ہیں، سندیں دیکھ لیجئے۔ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا الحجاج بن ابراہیم قال حدثنا ابو بکر بن عیاش فذکر مثلہ باسنادہ۔ دوسری سند، حدثنا صالح قال حدثنا سعید بن منصور قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن ابی اسحاق فذکر مثلہ باسنادہ، یہ بھی اس کی سند ہے، 2 سندیں ہو گئیں۔ تیسری، حدثنا صالح قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن الاعمش عن ابی اسحاق فذکر مثلہ باسنادہ۔ حضرت عائشہ کی یہاں پر 3 روایتیں ذکر کی گئیں، اور ان 3 روایتوں کی جو سند ہے گویا کہ 1 2 3 ان 6 سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کی اس روایت کو ذکر کیا گیا جس کا دار و مدار ابو اسحاق کے اوپر ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت جنابت میں بغیر وضو کیے سو جاتے تھے، تو اگر وضو کا کوئی فائدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے ہی سونا چاہیے تھا، لیکن آپ کا بے وضو سونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام طحاوی ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں اور ان روایتوں پر کس کا مذہب ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فذهب قوم الى هذا، فرماتے ہیں ایک قوم یعنی جو ہے
اس سے مراد امام ابو یوسف ہیں۔ فذهب قوم الی ھذا، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے۔ اس حدیث سے مراد کون سی؟ حضرت عائشہ کی حدیث جو ابو اسحاق عن الاسود کے طریق سے یہاں روایت کی گئی ہے۔ تو ایک فقہا کی جماعت ان حدیثوں کے مفہوم کی طرف گئی ہے۔ وممن ذهب الیہ ابو یوسف، اور ان حدیثوں کی طرف جو حضرات گئے ہیں ان میں سے امام ابو یوسف بھی ہیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا ہے، لا نرى بأسا ان ینام الجنوب من غیر ان یتوضا، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ جنوبی بغیر وضو سو جائے۔ لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابۃ الى حال الطہارۃ، کیونکہ جنوبی کا وضو کرنا اس کو جنابت کی حالت سے پاکی کی حالت کی طرف نہیں نکالتا، لہذا وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی فائدہ نہیں تو بے وضو سونے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مذہب ہو گیا امام ابو یوسف کا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے ان لوگوں کی مخالفت کی ہے جنہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا ہے، ینبغی لہ ان یتوضأ للصلاۃ، کہ جنوبی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ نماز کی طرح وضو کرے، یعنی سونے سے پہلے، قبل ان ینام۔ فقالوا ینبغی لہ ان یتوضأ للصلاۃ قبل ان ینام، جنوبی کے لیے مناسب ہے کہ وہ سونے سے پہلے نماز کے جیسا وضو کرے۔ یہ مذہب ہو گیا ائمہ اربعہ کا۔ وقالوا، اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں فریق اول کی دلیل کا۔ وقالوا ھذا الحدیث غلط، اور یہ حضرات کہتے ہیں، کون؟ ائمہ اربعہ کی طرف سے، کہ یہ حدیث غلط ہے۔ کون سی حدیث؟ جو حضرت عائشہ کی روایت ابو اسحاق نے بیان کی ہے۔ کیوں؟ لأنہ حدیث مختصر، کیونکہ یہ حدیث ایک طویل حدیث سے مختصر کی گئی ہے، اور یہ مختصر کرنے والے کون ہیں؟ اختصرہ ابو اسحاق من حدیث طویل، اس کو ابو اسحاق راوی نے طویل حدیث سے مختصر کیا ہے۔ فاخطأ فی اختصارہ ایاہ، اور ابو اسحاق نے اس کے اختصار میں غلطی کی ہے۔ یہ ایک احتمال ہو گیا۔ فریق ثانی یعنی ائمہ اربعہ کی طرف سے امام ابو یوسف کی طرف سے پیش کردہ دلیل کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث غلط ہے کیونکہ یہ طویل حدیث کا اختصار ہے، اور ابو اسحاق نے یہ اختصار کیا ہے اور اس اختصار میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ وذالک، اب یہاں سے اس اختصار کی غلطی کو بیان کرتے ہیں کہ کیا غلطی کی، کیونکہ جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ طویل حدیث ہے، اور اس میں لا یمس الماء کے بعد وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن ابو اسحاق نے ان الفاظ کو ساقط کر دیا، لہذا یہ حدیث جو ہے یہ غلط ہوئی اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس اختصار میں ابو اسحاق سے غلطی ہوئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صاحب کتاب یہاں دے رہے ہیں۔ وذالک سے یہی دلیل دے رہے ہیں کہ ابو اسحاق نے جب اس کا اختصار کیا ہے تو اختصار کرنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اب اس غلطی کی طرف دیکھیے، پہلے اس کی سند پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پوری حدیث پڑھیں گے جو طویل حدیث ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ابو اسحاق نے کہاں غلطی کی ہے۔ دیکھیے، وذالک، اور وہ غلطی یہ ہے، ان فہدا حدثنا، فہد نے ہم سے حدیث بیان کی، پھر اس کے بعد سند ہے، قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال اتیت الاسود بن یزید وکان لی اخا وصدیقا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، یہاں سے دیکھیے، حدثنا ابو اسحاق، ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، کیا؟ قال، اب قال کا فاعل ابو اسحاق ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، اتیت الاسود بن یزید، میں اسود بن یزید کے پاس آیا، وکان لی اخا وصدیقا، اور وہ میرے بھائی اور دوست تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا عمر، اے ابو عمر، حدثنی ما حدثتک عائشہ ام المؤمنین، آپ مجھے وہ حدیث بیان کیجئے جو حضرت عائشہ نے آپ کو بیان کی ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ ابو اسحاق، کس سے؟ اسود بن یزید سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کیجئے جو حضرت عائشہ نے آپ کو بیان کی ہے۔ کس بارے میں؟ ان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کی نماز کے حوالے سے جو حدیث حضرت عائشہ تمہیں بیان کی ہے وہ مجھے بیان کرو۔ فقال، تو اب اسود بن یزید نے کہا، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل ویحیی آخرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تھے، یعنی سو جاتے تھے، ویحیی آخرہ، اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے تھے۔ ثم ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ، پھر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی تو آپ فقضا حاجتہ، اپنی حاجت پوری فرماتے۔ ثم ینام قبل ان یمس ماء، پھر پانی کو چھونے سے پہلے آپ سو جاتے تھے۔ فاذا کان عند النداء الاول وثب، اور جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو آپ فوراً اٹھ جاتے۔ وما قالت قام، حضرت عائشہ نے قامہ نہیں فرمایا۔ فافاض علیہ الماء وما قالت اغتسل وانا اعلم ما تريد، یعنی حضرت عائشہ نے قامہ کی جگہ وثبا کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا فاذا کان عند النداء الاول قام، جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ وثبا فرمایا کہ فوراً اٹھ جاتے۔ تو قامہ کا مطلب، قامہ کے اندر اٹھنے کے اندر ایک قسم کا زمانہ درکار ہے، اور وثبا کے اندر اٹھنے کی تیزی کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ وَثَبَا، جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو آپ فوراً اٹھ جاتے۔ وما قالت قامہ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ قامہ نہیں فرمایا۔ فافاض علیہ الماء، اور اپنے اوپر پانی ڈالتے، پانی بہاتے۔ وما قالت اغتسل، اور حضرت عائشہ نے اغتسل کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فاذا کان عند النداء وثبا واغتسل، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، فافاض علیہ الماء وانا اعلم ما تريد۔ اب یہ اسود بن یزید کہتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ یعنی حضرت عائشہ لفظ افاضہ سے کیا مراد لے رہی تھی، لفظ افاضہ سے کیا مراد لے رہی تھی۔ وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، اور اگر آپ کو حالت جنابت میں سونا ہوتا تو نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ اب یہ حدیث ہو گئی۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی اذان کے وقت کا جو واقعہ بیان کیا حضرت عائشہ، تو وہاں کیا فرمائے، وثبا، قامہ نہیں فرمائے، کیوں؟ وثبا کا مطلب فوری اٹھ جانا۔ دوسری چیز، فافاض علیہ الماء، حضور اپنے اوپر پانی بہاتے، یہ نہیں فرمایا کہ اغتسلا کے غسل فرماتے۔ اب راوی کہتے ہیں وانا اعلم ما تريد، میں جانتا ہوں حضرت عائشہ کی مراد کیا ہے فافاض علیہ الماء سے۔ وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، یہ آخری الفاظ ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تو پھر نماز کی طرح وضو فرماتے، نماز کی طرح وضو فرماتے تھے۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قد ابان فی حدیثہ لما ذکرناہ بطولہ، یہ اسود بن یزید ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا یہ بات واضح کر دی، انہ کان اذا اراد ان ینام وہو جنب توضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونا چاہتے تو وضو کرتے نماز کی وضو کی طرح، یعنی نماز کی طرح وضو فرماتے تھے۔ یہ بات اسود بن یزید نے اپنی حدیث میں واضح کر دی۔ وَأَمَّا قَوْلُهَا، اور رہا حضرت عائشہ کا یہ قول، کون سا، فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَن يَمَسَّ مَاءً، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حاجت ہوتی تو آپ اس کو پورا کرتے، پھر سو جاتے پانی چھونے سے پہلے۔ تو یہ جو قول ہے، تو اس قول کا احتمال ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ شروع میں اس دلیل کو ذکر کیجئے، جب ہم فریق اول کی دلیل کا جواب دیے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ابو اسحاق نے جب اس حدیث کا اختصار کیا تو
تو اختصار میں ان سے خطا واقع ہوئی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ میں لا یمس مان کے بعد ہے وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ۔ ابو اسحاق نے ان الفاظ کو ساقط کر دیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا، کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد سو جاتے پانی کو چھونے سے پہلے، تو ان یمس ماءً، اس کے اندر بھی ہم نے احتمال ذکر کیا تھا کہ پانی چھونے سے پہلے، تو ان یمس ماءً کے اندر یہ احتمال ہے کہ ان یکون قدر ذلك علی الماء الذی یغتسل بہ، کہ یہ اس پانی پر محمول ہو جس سے غسل کیا جاتا ہے، نہ کہ وضو کے پانی پر محمول ہو۔ یعنی ان یمس ماءً سے مراد یہ تھی حضرت عائشہ کی کہ حضور غسل نہیں کرتے تھے، تو ان یمس ماءً کو جو ہے غسل والے پانی پر محمول کیا جائے، وضو والے پانی پر محمول نہیں کیا جائے۔ اور جب ایسا کیا جائے گا تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سوتے تھے۔ اسی احتمال کو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے پھر سے میں اوپر سے کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا قَوْلُهَا، اور رہا حضرت عائشہ کا یہ قول، کیا فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَن يَمَسَّ مَاءً، یہ قول جس سے کہ فریق اول نے استدلال کیا ہے، فَيَحْتَمِلُ، تو ممکن ہے ان يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به، کہ اس کو اس پانی پر محمول کیا جائے جس سے غسل کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غسل کیے بغیر سو جاتے تھے، لا علی الوضو، اس پانی پہ محمول نہیں کیا جائے گا جس سے وضو کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اس کو میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے امام طحاوی نے فریق اول کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کی پیش کردہ روایت جس کا مدار ہے ابو اسحاق کے اوپر، حقیقت میں یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو ابو اسحاق نے مختصر کر کے بیان کیا، اور اس اختصار میں ان سے خطا واقع ہو گئی ہے۔ اصل روایت کے الفاظ میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، یہ الفاظ موجود ہیں جو واضح طور پر ہمارے مذہب کی دلیل ہیں، اور ابو اسحاق سے خطا اس طور پر ہوئی ہے کہ انہوں نے وَإِن نَامَ جُنُبًا کو قبل ان یمس ماء کے ساتھ جوڑ دیا، اور مختصر حدیث میں انہ کان ینام وہو جنب ولا یمس ماء کے الفاظ ذکر کر دیے، حالانکہ ثم ینام قبل ان یمس ماء سے حضرت عائشہ کی مراد یہ بیان کرنا تھا کہ آپ حالت جنابت میں بغیر غسل کر کے سو جاتے تھے، البتہ وضو فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ روایت کے آخری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ لہذا آپ کا اس مختصر حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ وقد روا ذلك غیر ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ وضوءه للصلاۃ۔ اب یہ بات ہم نے ذکر کی کہ ابو اسحاق نے جب اس کا اختصار کیا تو اختصار میں غلطی کی ہے، کیونکہ اس طویل حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور اگر حالت جنابت میں ہوتے تو نماز کے جیسا وضو کرنے کے بعد آپ سوتے تھے، لیکن ابو اسحاق نے اپنی روایت میں سے ان الفاظ کو ساقط کر دیا ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو اسود سے روایت کرنے والے ابو اسحاق کے علاوہ لوگ ہیں۔ یعنی ابو اسحاق نے اسود کے طریق سے حضرت عائشہ سے روایت کی اور اس میں یہ جملہ غائب کر دیا، تو اسود کے جو دوسرے شاگرد ہیں ابو اسحاق کے علاوہ، ان کی روایتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے ہی سویا کرتے تھے۔ اسی کو صاحب کتاب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وقد بین ذلک غیر ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ، اور یہ بات اسود کے واسطے سے حضرت عائشہ سے ابو اسحاق کے علاوہ دوسروں نے بھی روایت کی ہے۔ کیا بات؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ وضوءه للصلاۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح وضو فرماتے تھے، نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہی وضو فرماتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ اب یہ بات بیان تو کر دیے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہاں پر جو روایت ابو اسحاق نے بیان کی اسود کے حوالے سے، تو اسود کے دوسرے شاگردوں نے
یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور وضو کر کے سوتے تھے، جیسے کہ نیچے کی روایت ہے، دیکھیے ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود. اب یہ دیکھیے اسود سے سننے والے ابراہیم ہیں، ابو اسحاق نہیں ہیں، حدیث وہ یہ، اور وہ حضرت عائشہ سے قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام او یاکل وهو جنب یتوضا. یہ کتنی صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، جب حضور سونا چاہتے یا کھانا چاہتے اور حالت جنابت میں ہوتے، یتوضا تو آپ وضو فرماتے تھے. یعنی یہ حضرت عائشہ عن اسود بالکل صحیح حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اسحاق نے وہاں روایت اختصار کرنے میں غلطی کی ہے. ثم روی عن الاسود من رأیہ مثل ذلك. پھر اسود سے ثم روی عن الاسود مثل رأیہ مثل ذلك، پھر اسود کی مذکورہ روایت کے مثل ان کی رائے بھی نقل کی ہے. یعنی اسود کی روایت تو دیکھ لیے آپ، ابراہیم نے جو نقل کی، پھر جیسی ان کی روایت ہے، روایت کیا ہے کہ حضور وضو فرماتے تھے سونے سے پہلے، یہ تو روایت تھی اسود کی، اور اسود کی رائے بھی یہی تھی کہ حضور وضو فرماتے تھے، ان کا فتویٰ بھی یہی تھا، جس کو ابراہیم نخعی نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن مغیرۃ عن ابراہیم قال، ابراہیم نخعی کان الاسود قال الاسود، اسود نے کہا اذا اجنب الرجل فاراد ان ینام فلیتوضا، جب کوئی شخص جنبی ہو جائے اور وہ سونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. اب یہاں دیکھیے اسود سے جو روایت ہے ابراہیم نے کی، تو اس کا معنی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور کھانے سے پہلے حالت جنابت میں وضو کرتے تھے. پھر اسود کا اپنا قول اور فتویٰ بھی یہی تھا کہ آدمی اگر حالت جنابت میں سونا چاہے تو اس کو چاہیے وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے. فرماتے ہیں فاستحال عندنا ان تكون عائشة قد حدثته عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء. پس ہمارے نزدیک یہ بات محال ہے کہ حضرت عائشہ نے اسود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی ہو بأنه كان ينام ولا يمس ماء، کہ آپ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے. ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، پھر اس کے باوجود اسود کو وضو کا حکم دیتے ہوں. بلکہ ولكن الحديث في ذلك ما رواه ابراہیم، بلکہ اس سلسلے میں صحیح حدیث وہ ہے جو ان سے یعنی اسود سے ابراہیم نخعی نے روایت کی ہے. اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابو اسحاق ان اسود ان عائشہ، جو روایت امام ابو یوسف نے ذکر کی کہ حضور بے وضو سو جایا کرتے تھے، اس حدیث کا ہم نے دو طریقے سے جواب دیا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ دوسرے جواب کو میں پہلے جواب کے طور پہ یہاں پیش کرتا ہوں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر لا یمس ماء یہ لا یغتسل کے معنی میں ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ابو اسحاق نے ایک طویل حدیث کا یہاں اختصار کیا اور اس اختصار میں غلطی کی ہے، کیونکہ طویل حدیث میں وَإِن كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ کے الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ ہم اس کی روایت ذکر کر چکے. دوسری بات یہ اسود کے جو دوسرے شاگرد ہیں یعنی ابراہیم، انہوں نے حضرت عائشہ سے جب نقل کیا تو پھر اس میں یہ ہے کہ حضور وضو کر کے سوتے تھے، وضو کر کے کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اسود کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے کہ آدمی اگر سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، حالت جنابت میں اگر سونا چاہے تو وضو کر لے. تو صاحب کتاب یعنی امام طحاوی کہتے ہیں کہ امام اسود بن یزید کا فتویٰ ذکر کیا کہ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کرے. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسود بن یزید سے جو روایت ابو اسحاق نے نقل کی اس میں ابو اسحاق سے خطا واقع ہوئی ہے، ورنہ یہ تو بات محال ہے کہ اسود بن یزید حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عدم وضو نقل کریں پھر خود ہی اس کے خلاف وضو کرنے کا حکم دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ابو اسحاق نے جب طویل حدیث کا اختصار کیا تو اس اختصار میں انہوں نے غلطی
کی ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ وقد رویہ، یہاں سے دیکھیے، وقد رویہ عن عائشہ من قولہا، نہیں، وقد روا غیر الاسودی عن عائشہ ما یوافق ذالک، اور اسود کے علاوہ، وقد روا غیر الاسودی، اور اسود کے علاوہ حضرت عائشہ سے اس کے موافق روایتیں نقل کی گئی ہیں، یعنی حضرت عائشہ سے روایت کرنے میں اسود بھی ہیں، اور اسود کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اسی کے موافق روایتیں نقل کی ہیں۔ کس کے موافق؟ یعنی حضور حالت جنابت میں وضو کر کے سوتے تھے۔ وقد روا غیر الاسود عن عائشہ ما یوافق ذلک، اور اسود کے علاوہ محدثین نے بھی حضرت عائشہ سے اسی کے موافق روایتیں بھی نقل کی ہیں، جیسے یہ ایک روایت ہے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس واللیث عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ، اب عبد الرحمن حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونا چاہتے تو آپ نماز کے جیسا وضو فرماتے تھے۔ یہ عبد الرحمن حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث، نہیں، اسی حدیث کی ایک سند ہے جس میں ابو سلمہ سے روایت حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے ابو سلمہ ہیں۔ یہاں پر کون تھے؟ عبد الرحمن۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ہشام بن ابی عبد اللہ عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن عائشہ، تو پچھلی حدیث میں عبد الرحمن حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے تھے، یہاں پر ابو سلمہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے اسی مضمون کو نقل کیا۔ آگے دیکھیے، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن میمون قال حدثنا الولید عن الاوزاعی عن یحیی فذکر باسنادہ مثلہ، اور اس کے بعد دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذنی قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن عروہ، یہ عروہ روایت کر رہے ہیں۔ تو اسود کا ذکر تو ہو گیا، اسود بن یزید کا، عبد الرحمن، ابو سلمہ، عروہ، حضرت عروہ، وہ حضرت عائشہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، وہ حضرت عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ حالت جنابت میں سونے سے پہلے نماز کے جیسا وضو کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، حدثنا علی بن شیبہ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن عمر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ابو ہریرہ کی روایت آ گئی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اسی کے مثل، لیکن ان کی روایت میں وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھوتے تھے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا ابو الزبیر عن جابر ان ابا عمرو مولا عائشہ اخبرہ عن عائشہ، یہ ابو عمر ہیں جو حضرت عائشہ کے غلام، انہوں نے خبر دی حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، مثل حدیث الزہری عن ابی سلمۃ، اسی حدیث کی طرح جو زہری نے ابو سلمہ کے طریق سے روایت کی تھی۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں فہذا غیر الاسود، یہ تمام محدثین اسود کے علاوہ ہیں، قد روا عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام نے حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث روایت کی، ما یوافق ما روا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسی روایت کے موافق ہے جو ابراہیم عن اسود عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے روایت کی گئی ہے۔ وقد روی عن عائشہ من قولها مثل ذلك، اور حضرت عائشہ کا قول بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ وقد روی عن عائشہ، اوپر تو حضرت عائشہ کی روایتیں نقل کی گئیں، حضرت عائشہ کا قول بھی اسی طریقے کا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت جنابت میں وضو کر کے سوتے تھے، اور آپ کا فتویٰ یہی ہے کہ آدمی اگر جنوبی ہو
تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے سوئے۔ دیکھیے حضرت عائشہ کا قول، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروة عن ابی عن عائشة انها كانت تقول، عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کا قول نقل کرتے ہیں، انها كانت تقول کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اذا اصاب احدكم المرأة، جب تم میں سے کوئی عورت کے ساتھ مبتلا ہو جائے، ثم اراد ان ینام، پھر سونا چاہے، فلا ینام حتی یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، تو وہ نہ سوئے یہاں تک کہ نماز کی طرح وضو کر لے۔ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا یزید، حضرت عائشہ کا اور ایک قول، حدثنا یزید قال حدثنا یحیی بن سعید القطان قال اخبرنا ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ، ہشام کہتے ہیں مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ سے خبر دی، مثلہ، اسی طرح جو اوپر قول ذکر کیا گیا ہے، وزادہ، لیکن اس روایت میں یہ بھی زائد ہے، فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه، یہ اضافہ ہے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا شاید نیند کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ ابھی حضرت عائشہ کا قول بھی یہی کہتا ہے کہ آدمی اگر حالت جنابت میں سوئے تو وضو کر کے سوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے اسود کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں جیسے عبد الرحمن ہیں، ابو سلمہ ہیں، تو یہ حضرات بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضور کا جو عمل نقل کیا اس میں یہی تھا کہ حالت جنابت میں حضور وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا قول بھی یہی ہے، فمحال ان یکون عندها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك، تو یہ بات محال ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے خلاف حکم موجود ہو۔ ثم تفتی بہذا، پھر بھی وہ یہ فتویٰ دیں، یعنی حضرت عائشہ کا فتویٰ کیا ہے کہ آدمی سوئے حالت جنابت میں تو وضو کر کے سوئے، تو اگر حضرت عائشہ کے پاس حضور کا عمل اس کے خلاف ہوتا، یعنی اگر یہ ہوتا کہ حضور بے وضو سوتے تھے، تو کیا حضور کے عمل کے خلاف وہ یہ فتویٰ دے سکتی ہیں کہ باوضو یعنی وضو کر کے سو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فثبت بما ذکرنا فساد ما روی عن ابی اسحاق عن الاسود، لہذا ہم نے جو تفصیل ذکر کی اس سے ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا اس روایت کا فساد جو ابو اسحاق نے اسود سے روایت کی تھی، مما ذکرنا جیسا کہ ہم ذکر کیے، وثبت ما روا ابراہیم عن الاسود، اور وہ حدیث ثابت ہو گئی جو ابراہیم نے اسود سے ذکر کی، یعنی حضور سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ اس کو ہم یوں اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام طحاوی نے حضرت عائشہ کا فتویٰ ذکر کیا کہ جنوبی کو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، جیسے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو اسحاق کی روایت جو شروع باب میں ذکر کی گئی اس میں خطا ہے، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو نہ کرنے کی روایت نقل کریں پھر اس کے خلاف فتویٰ دیں۔ بہرحال ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو اسحاق کی روایت جو شروع میں ذکر کی گئی اس میں خطا واقع ہوئی ہے، لہذا وہ روایت ناقابل استدلال ہوگی، اور صحیح روایت وہ ہے جو اسود سے ابراہیم نخعی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے یا کھانے کا جب ارادہ فرماتے تو وضو کر لیا کرتے تھے، لہذا اسی روایت پر عمل کیا جائے گا۔ یہ فریق اول کی پیش کردہ دلیل کے اندر جو پہلا احتمال تھا اس کی گفتگو تمام ہو گئی، یعنی آپ نے جو حدیث اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی ہے اس حدیث میں ابو اسحاق نے اختصار کرنے میں غلطی کی ہے، لہذا وہ حدیث قابل عمل ہے جو ابراہیم نخعی نے اسود عن عائشہ کے طریقے سے روایت کی ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ حضور اکرم جب کھانے یا سونے کا اذا ارادہ ان ینام وہو جنب توضأ وضوءہ للصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے والے احتمال کو ہم نے اب تک ثابت کر دیا اور یہ بتایا کہ ابو اسحاق سے طویل روایت کو مختصر کرنے میں خطا واقع ہوئی ہے۔ جواب کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے قول کون سا، ولا یمس ماء، اس کے اندر یہ احتمال ہے کہ یہاں لا یمس ماء سے غسل مراد لیا جائے، کیونکہ اس قسم کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لا یمس ماء
یہ غسل کے معنی میں ہے۔ جب اس کو غسل کے معنی میں لے لیں گے تو پھر وضو کا انکار نہیں ہو سکتا، یعنی صرف یہ ہوگا کہ حضور غسل نہیں کرتے تھے، بغیر غسل کیے سو جاتے تھے، لیکن بغیر وضو کیے سو جاتے تھے، اس بات کا ثبوت نہیں ہوگا۔ دیکھیے اب اس احتمال کی وضاحت امام طحاوی فرماتی ہے وقد یحتمل ایضا، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون ما اراد ابو اسحاق فی قولہ، کہ ابو اسحاق نے اپنے قول ولا یمس ما میں جو مراد لیا ہے یعنی الغسل، وہ غسل ہو۔ فإن ابو ابا حنیفہ قد روی عنہ من ھذا شیئا، اور امام اعظم سے اس بارے میں کچھ مروی ہے، جیسے کہ اب ہم حدیث سناتے ہیں۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق الحمداني عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ولا ينام ولا يغتسل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت فرماتے تھے، پھر بغیر وضو کیے ہوئے لوٹ کر آتے تھے، اور دوبارہ صحبت فرماتے تھے، اور بغیر غسل کیے ہوئے آپ سو جاتے تھے، فَكَانَ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ النَّوْمِ هُوَ الْغُسْلُ فَذَلِكَ لَا يَنْفِي الْوُضُوءَ۔ تو ابو اسحاق نے جو بیان کیا تھا کہ آپ جب سونے سے پہلے جمع کر لیتے تھے، جو کام آپ نہیں کرتے تھے وہ غسل تھا، لہذا اس سے وضو کی نفی نہیں ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھیے، گزشتہ جو تفصیل ہم نے ذکر کی کہ ابو اسحاق سے اختصار میں خطا واقع ہوئی ہے، اور رہا یہ سوال کہ مذکورہ روایت میں لا یمس ما کے جو الفاظ ہیں ان سے کیا مراد ہے، تو اس بارے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ ماء سے مراد مائع غسل ہو، یعنی غسل کا پانی ہو، اور اس کی تائید امام اعظم ابو حنیفہ اور موسیٰ بن عقبہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی ہم پڑھے۔ تو ان دونوں حضرات نے ابو اسحاق سے نقل کیا۔ اس روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک جمع کے بعد بغیر وضو کیے دوسرا جمع فرما لیتے تھے، پھر بغیر غسل کیے سو جاتے تھے۔ اس روایت میں آپ کے جمع کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنے کی نفی کی گئی ہے، وضو کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ لا یمس ما سے مراد بھی غسل نہ کرنا ہے، اور اس سے وضو نہ کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے اس کی اور تائید، وقد روی عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی روایت کرتے ہیں، یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہاں سے دراصل امام طحاوی امام اعظم یا ائمہ اربعہ کی مذہب کی تائید پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر، عمار بن یاسر اور ابو سعید خدری کی روایتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس بارے میں کہ حالت جنابت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور اس وضو کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، اسی لیے آپ نے سونے سے پہلے جنوبی کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ روایتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ دراصل ائمہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ دیکھیے وقد روی عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اور ابن عمر کے واسطے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیثیں مروی ہیں۔ پہلی حدیث، حدثنا علی بن زید الفرائضی قال حدثنا محمد بن کثیر عن الاوزاعی عن الزہری عن سالم عن ابن عمر ان رضی اللہ عنہ ان عمر قال، حضرت عمر نے فرمایا، قال یا رسول اللہ اینام احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سونا چاہے تو سو سکتا ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا نعم، سو سکتا ہے، ویتوضا، لیکن اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ تو دیکھیے حضور نے جنوبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیے حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق النافع عن ابن عمر، یہ ابن عمر کی روایت ہے،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، اوپر والی حدیث کی ایک سند ہے لیکن اس میں وضوءہ للصلاۃ کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ ابن عمر کی روایت حدیث کی تیسری سند، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا سعید بن سفیان الجحدری قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ وزاد وغسل ذکرک۔ تو اوپر جو حدیث تھی ابن عمر کی اس میں کیا تھا؟ صرف ویتوضا، اور دوسری حدیث میں کیا تھا؟ وضوءہ للصلاۃ، اور یہ تیسری میں وغسل ذکرک کے الفاظ بھی زائد ہیں، یعنی اپنے عضو تناسل کو دھو لینا، ٹھیک ہے۔ اور کہنا چاہیے ہاں آگے دیکھیے، وہ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذیفہ وحدث پھر تحویل سند، وحدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم پھر تحویل سند، وحدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی ثم اجمعوا جميعا فقالوا عن سفیان عن عبد اللہ بن دینار فذکر باسنادہ مثلہ۔ یہ ابن عمر کی روایتیں ہو گئیں۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ کیا کہ حضور نے جنبی کو سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، اگر وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر حضور اس کا حکم نہیں دیتے۔ دوسری روایتیں دیکھیے، وروی عن عمار بن یاسر و ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا مثل ذلك، اور عمار بن یاسر اور ابو سعید خدری کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی حدیثیں مروی ہیں، جیسے حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانی عن یحیی بن یعمر عن عمار بن یاسر قال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للجنوبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی کے لیے رخصت دی تھی، کب؟ اذا اراد ان ینام، جب وہ سونا چاہے، او یشرب یا کچھ پینا چاہے، او یاکل یا کچھ کھانا چاہے۔ کیا رخصت دی تھی؟ ان یتوضا وضوءہ للصلاۃ، کہ وہ نماز کی طرح وضو کر لے۔ یہ عمار بن یاسر کی روایت حضور سے۔ حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابن لہیعۃ ویحیی بن ایوب ونافع بن یزید نحو ذلک عن ابن الحادی عن عبد اللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری، یہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ، اصیب اہلی و ارید النوم، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہوں، پھر میں سونا چاہتا ہوں، تو فرمایا توضا ورقد، آپ نے فرمایا وضو کر کے سو جایا کرو۔ یہ حدیثیں ہو گئیں۔ ابو سعید خدری، عمار بن یاسر، ابن عمر، صاحب کتاب فرماتے ہیں قد فقط تواترت الاثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنوب اذا اراد النوم بما ذکرنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوبی کے بارے میں جب وہ سونے کا ارادہ کرے کثرت کے ساتھ وہ آثار، وہ حدیث مروی ہیں جو ہم نے ذکر کی۔ وقد قال بذلك نفر من الصحابة من بعده، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت بھی اسی چیز کی قائل رہی، جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں۔ قد ذکرنا ذلك عنها من رأيها فيما تقدم، حضرت عائشہ کی جو رائے اور جو فتویٰ آپ کا ہے وہ ہم گزشتہ نقل کر چکے ہیں۔ تو صحابہ کی ایک جماعت بھی اس چیز کی قائل رہی، حضور کی حدیثیں بھی تواتر کے ساتھ یعنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنبی جب سونا چاہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وقد رویہ ذالک ایضا عن زید بن ثابت، ایک اور سمجھ لیجئے مزید ایک روایت، یعنی زید بن ثابت، ان سے بھی ایسی روایت گزری ہے، تو اس کو بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد رویہ ذالک ایضا عن زید بن ثابت، یعنی اب تک جو ہے عمار بن یاسر کی روایت، ابو سعید خدری کی، ابن عمر کی روایت، پھر حضرت عائشہ کا قول، اور پھر مرفوع روایتیں سے پہلے ذکر کی گئیں، اور اس کے علاوہ زید بن ثابت سے بھی وہی روایت منقول ہے جس سے ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابن حبیرة عن قبیصة بن ذؤیب عن زید بن ثابت قال، زید بن ثابت نے کہا اذا توضأ الجنوب قبل ان ينام فقد بات طاہرا،
کہ جب جنبی سونے سے پہلے وضو کر لے تو گویا کہ پوری رات اس نے پاکی کی حالت میں گزار دی۔ تو اب زید بن ثابت کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فہذا زید بن ثابت یخبر، تو یہ زید بن ثابت ہیں جو اس بات کی خبر دے رہے ہیں انہ اذا توضا قبل ان ینام، کہ جب کوئی جنبی سونے سے پہلے وضو کر لے ثم ناما، پھر وہ سو جائے، کانا کمن قد اغتسل قبل ان ینام فی الثواب الذی یکتب لمن بات طاہرا، تو وہ اس شخص کے درجے میں ہو گیا جس نے سونے سے پہلے غسل کر لیا ہو، اس ثواب میں جو حالت طہارت میں گزارنے والے کے لیے لکھا گیا ہے۔ وقد ذکر حدیث الحکم بن عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، اور ہم جو ہے وہ روایت ذکر کر چکے ہیں جو حکم عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد ان یاکل وهو جنب توضا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے حالت جنابت میں تو وضو کر لیتے تھے۔ وعن سعید بن الخدری ما یوافق ذلك، اور ابو سعید خدری سے بھی یہی چیز مروی ہے جو اس کی موافقت کرتی ہے۔ فذهب قوم الى هذا فذهب الى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للجنب ان يطعم حتى يتوضا وخالفهم في ذلك آخرون، یہ اصل بیچ میں دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، واجب ہے، یا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف کا مذہب یہ تھا کہ کوئی فائدہ نہیں، اور ائمہ اربعہ کا یہ تھا کہ مستحب ہے، اور ظواہر کا کیا تھا؟ واجب ہے۔ وہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرے مسئلے کا آغاز کہ حالت جنابت میں آدمی جو ہے کھانا کھانا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا وضو کرنے کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم آئندہ درس میں شریک کر لیں گے اس مسئلے کو۔ آج اپنے سبق کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔